ان کی فکر انگیز تقریر سے آپ تمام لوگ محظوظ ہو رہے تھے، میں اب جناب مولانا ابو طالب رحمانی صاحب ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ دہلی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم وصدق رسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ حضرات علماء کرام، اکابرین امت، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین نظام، عمائدین شہر، گردن نشین خواتین امت اسلامیہ، ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ہماری اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنی ہوگی۔ بھیڑ کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوا کرتی ہے، اور ضابطے کی زندگی یہ انسانوں کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ تو انسان اگر ضابطے کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارنے کی فکر کرے تو وہ انسانوں کے لیے نفع بخش ہوگا، اور اگر انسان اپنی ضرورتوں کے لیے زندگی گزار دے تو وہ اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہوگا۔ ضرورتیں اللہ فقیروں کی بھی پوری کرتا ہے، ضرورتیں اللہ بھکاریوں کی بھی پوری کرتا ہے، لیکن خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اس لیے خواہشات والی جو زندگی ہے وہ کسی قوم کے لیے، کسی سماج کے لیے، کسی کمیونٹی کے لیے مفید نہیں بلکہ زہر ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، دو بڑے کرتویہ ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں چاہتا تو مدینے میں جنم دے دیتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں مکے میں پیدا کر دیتا۔ کبھی ہم نے اپنے دل سے پوچھا کہ دل یہ تو بتا کہ میرے مولا نے ہمیں ہندوستان میں کیوں پیدا کیا؟ آخر ایک گھڑی بنانے والا بے مقصد گھڑی نہیں تیار کرتا، ایک قلم کی ڈیزائن کرنے والا بے مقصد قلم کو تیار نہیں کرتا۔
ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کپڑوں کی ڈیزائننگ بے مقصد نہیں ہوا کرتی. ایک انسان بے مقصد اپنے بچے کو گود میں نہیں لیتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زندہ مجمع سے، کیا اللہ نے ہندوستان میں ہمیں بے مقصد پیدا کر دیا ہے؟ کہ چلو کہیں پیدا ہونا تھا تو نیپال میں ہڑتال تھا تو بھارت میں پیدا کر دیا. چلو تمہیں پیدا کرنا تو ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہوائی جہاز اڑتے ہیں فضاؤں میں تو جہاں لینڈنگ کرنی ہے اگر وہاں ویدر کنڈیشن اچھا نہیں ہے، لینڈنگ پاسبل نہیں ہے، تو اسے بچانے کے لیے، سیف کے لیے، پیسنجرز کی سیفٹی کے لیے اسے دوسرے پوائنٹس پہ لینڈ کر دیا جاتا ہے. دوسرے کسی ایئرپورٹ میں اس جہاز کو اتار دیا جاتا ہے کہ یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ تو کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. اس پر تو ہمارا ایمان ہے کہ ایسا تو نہیں تھا کہ صاحب مدینے میں گرمی بہت ہو رہی تھی اس نے پربھنی میں پیدا کر دی. صاحب مکے میں بارش بہت ہو رہی تھی اس نے بڑے میاں کو بھارت میں ٹپکا دیا. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑی پلاننگ کے تحت، بڑی ذمہ داریوں کے تحت ہندوستان میں پیدا کیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد. اور شاید اللہ نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو اب تم بھارت چاند پہ جانے لگا، ماشاءاللہ کہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو یہاں پر جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں، چاند پہ جانا ایک دیش کی بڑی اپلبدھی ہے. اور ہم اپنے ویگانکوں کو، سائنٹسٹوں کو، سائنسدانوں کو پورے بھارت کی طرف سے اپنے درد کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ، اپنی مسجد اور مدرسہ اور اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ، اور اپنی بہنوں کے حجاب اور گروپوں کے ساتھ، اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں اور بزرگوں کے اماموں کے ساتھ دیش کی ترقی اور خوشحالی میں کام کرنے والوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. میں آپ کو اپنی رسپانسبلٹی بتاؤں. ایک بزرگ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. ایک صاحب پہنچے. اب انٹلیکچوئل، آج کل انٹلیکچوئلٹی بھی ایک ڈیزیز بنتی چلی جا رہی ہے. یہ جو ہمارے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انٹلیکچوئل کو انٹلکچوئل فرمایا کرتے تھے. مجھے آج تک اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا، ہندوستان میں بہت ساری بولی ایسی ہے جس کا ترجمہ کوئی کر ہی نہیں سکا. جیسے دلی میں اروند کیجریوال جی نے ایک بات کہہ دیا، ٹھلے. سپریم کورٹ نے پوچھا اس کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی ہمیں بھی پتہ نہیں، ہمیں بھی پتہ نہیں. تو بعض دفعہ انسان ایسی باتوں کو کریٹ کر جاتا ہے کہ وہ اپنی درد دل کو ایکسپریس تو کرتا ہے، اس کی ایکسپریشن کو پہنچا تو دیتا ہے، لیکن ڈکشنری کے کاغذ کے پردوں میں اس کے ترجمے کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا. تو ایک بزرگ اللہ کا کلام پڑھا رہے تھے. ایک انٹلیکچوئل پہنچے اور انہوں نے کہا کہ جناب، ہمارا یہ مہان بھارت اور یہ دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، اسپیس پہ پہنچ رہا ہے. اب تو ہم نے سوچا ہے کہ پنیر ٹکا سیدھا سورج پہ جا کے بنائیں گے، وہیں بیٹھ کے بنائیں گے. اب یہ لوگ بتا کہ پنیر کا کیا ہوگا مجھے تو پتہ نہیں، لیکن اس کا کیا ہوگا یہ مجھے معلوم ہے. آپ بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں. اللہ ہمارے نے جو جواب دیا وہی جواب ہمارا اور آپ، ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایجنڈا ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے فرمایا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ دنیا چند پہ پہنچ گئی، یہ دنیا اسپیس پہ پہنچ گئی. بالکل صحیح کہا تم نے. اور میں زمین پر بیٹھ کر قرآن پڑھا رہا ہوں. آؤ سنو، چاند اللہ کی مخلوق ہے، چاند، اور اس پر
چاہے راکیش شرما صاحب پہنچے ہوں پہلے، ہمارے بھارت کے ایک مہان آدمی تھے راکیش شرما، جو بھارت کے پہلے انسان تھے چاند پہ پہنچے. جب ان سے پوچھا گیا کہ چاند سے یہ بھارت کیسا لگ رہا ہے تو انہوں نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. ابھی بزرگ فرما رہے ہیں کہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، ایک دن اللہ اسے بجھا ہے نا. کوئی اسٹیفن ہاکنگ کے پی ایچ ڈی کا مقالہ پڑھ لیں جس نے بلیک ہول کا تجربہ کر کر یہ بتا دیا کہ دنیا اندھیری تھی. اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے جا رہی ہے، آ گئی ہے. اب تو باپ بیٹے سے نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ سے نہیں پوچھے گا، جو کچھ پوچھنا ہے اس مشین سے پوچھے گا. دیکھیے ہم کیا کیا کھو رہے ہیں، ہمارے پاس کیا کیا مسنگ ہو رہی ہے. باڈی میں ایک مائنر شیل ہے، مائنر شیل جو شوگر تیار کرتا ہے اور اس کے لیول کو برقرار رکھتا ہے. اگر وہ مائنر شیل جس کی سائز چیونٹی کے سر سے بھی چھوٹی ہے، اس ایک شیل کے ہمارے باڈی سے مسنگ ہو جانے کی وجہ کر آج دنیا میں کروڑوں لوگ شوگر پیشنٹ کہلا رہے ہیں. سائنٹسٹوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک شیل بنانا پاسبل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس پہ ریسرچ کرنے کے لیے تقریباً 21 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں. یہ بہت پہلے کی رپورٹ ہے، بہت خرچ ہو چکے ہوں گے. تو اللہ والے بزرگ نے فرمایا کہ بیٹے چاند اللہ کی مخلوق ہے، جو اس پہ پہنچا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا. تو مخلوق پہنچی مخلوق کے پاس. کہاں پہنچی بھائی؟ مخلوق کہاں پہنچی؟ مخلوق پہنچی مخلوق کے پاس. کون سا کمال ہے؟ میرے پاس آؤ، میں مخلوق کو پہنچا رہا ہوں خالق کے پاس. تو یہ جو مخلوق سے ملنے پر محنت کر رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، اللہ نے تمہیں بھارت میں اسی لیے تو پیدا کیا کہ مخلوق کے سامنے مخلوق جو سر جھکا کر اپنی خلقت کو تباہ کر رہی ہے، تم کیوں نہیں آگے بڑھ کر ان کے سروں کو چوم کر خالق کے سامنے پہنچا دیتے. اتنا مہان دیش، اتنا مہان ملک. مجھے استاد بسم اللہ خان کی بات یاد آتی ہے، جو بنارس کے بڑے شہنشاہ تھے، شہنائی کے جادوگر تھے. بنارس میں ساری زندگی انہوں نے اپنی گزار دی. نیک آدمی تھے، شریف آدمی تھے. ان کو ہمارے کچھ چالاک پولیٹیشین نے بڑا دھوکہ دیا. خیر وہ ان کا کمال ہوتا ہے، ورنہ ہمارے تو پولیٹیشین سب ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے ہیں کہ آپ ان کو گالی دے دیجیے کچھ نہیں بولیں گے، صرف ڈائری میں نام نوٹ کر لیں گے. اور پھر یہ نہیں ملیں گی، پھر بات پھر کے سیکرٹری ملیں گے آپ سے. وہ خاموشی سے نوٹ کر لیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پوچھتے ہیں اور پھر سارا کرم کرنے کے بعد اسپتال پہنچتے ہیں. ہو کسی یہ پھول ہے، یہ سیب ہے، کھا لو اور یاد رکھنا دوبارہ یہ حرکت مت کرنا. آج تو جینے کی اجازت دے دی، دوبارہ ہوا تو شاید یہ بھی اجازت نہیں. ہمارے بھارت کے پولیٹیشین بہت اچھے پولیٹیشین ہیں، تبھی تو ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے یہاں بیچارے الیکشن سیکھنے کے لیے. اور سیکھ کر جس دن سے گئے اس دن سے ان کے جو دل خراب ہوئے بیچارے کے. آج صبح میں نے سنا ہے کہ ارجنٹینا کے کورٹ نے ان کو ارسٹ کر لیا. خیر سب کا دن آئے گا، سب کا دن آئے گا. گھبرانے کی بات نہیں، اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ، ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ کہ ہم مخلوق کو خالق سے ملا دیں. کس سے ملا دیں؟ مخلوق کو خالق سے ملا دیں. یہ ملک ہمارا انتظار کر رہا ہے.
اس ملک کے کروڑوں لوگ آواز دے رہے ہیں، مسلمانوں سنا تھا کہ تم جب بولتے ہو تو تمہاری زبان سے شہد ٹپکتا ہے، یہ بتاؤ کہ وہ شہد کہاں چلی گئی؟ اے مسلمانوں، ہم نے سنا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں ایسی حیا ہوتی ہے کہ جب تم چلتے ہو تو تمہاری حیا کو دیکھ کر ہماری ماں بہنیں محفوظ ہو جایا کرتی ہیں۔ کچھ مسلمان بزنس مین تاجر جب بھارت کے بڑودرا تٹ پہ اترے، بھارت کے بڑودرا کے قریب جو پورٹ ہے، بڑا مشہور پورٹ ہے، جب وہاں وہ لوگ اترے، عرب سے نوجوان آئے تھے، بیوپار کرنے، تجارت کرنے، تو ہمارے بڑودرا کے راجہ تھے، ہمارے ایک ہندو بھائی، اور وہاں کے راجہ تھے، مہاراج کے سلطنت میں یہ مسلمان اترے، انہوں نے مینا بازار لگائی اور کاروبار شروع کیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، عرب کے کچھ نوجوان آئے، بڑے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بھربھری میں بھی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ماجو لالہ صاحب دعوت برکاتہ اور ان کے پورے کیا ہے متر منڈل، بڑی شدھ ہندی ہے یہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دین کے اور اچھے کام میں دیش اور مانوتا کی انتی کا کام لیتا ہے اللہ ہم سب سے۔ تو یہ بات بڑودرا میں پھیل گئی کہ اچھے نوجوان آئے، بڑے نیک ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں۔ ہم بھی سچ بولتے ہیں، کب کب بولتے ہیں یہ پتہ نہیں، لیکن ہاں کبھی کبھی بولتے ہیں۔ دائیں فرشتوں سے پوچھنا پڑے گا کہ بائیں والے کی فائل تو مکمل ہو گئی ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا حال ہے؟ بات پھیل گئی کہ بڑے شریف لوگ ہیں۔ اذان کا وقت ہوتا ہے، ایک نوجوان اذان دیتا ہے، بہت سارے لوگ اپنی دکانوں کو چھوڑ دیتے اور نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا، بڑودرا مہاراج کے گھر کی مہلائیں وہ بھی شاپنگ کو باہر نکل گئی، بہویں تھی، بیٹیاں تھی، بچیاں تھی، سارے کے سارے دکانوں پر آ گئی۔ جیسی یہ بہنیں، یہ ماتائیں، یہ بیٹیاں مسلمانوں کے دکان پہ آئی ہیں، سارے پرواسی عرب کے لوگ، نوجوان، تاجر، ویوسائی، بزنس مین، ساروں نے اپنی نظریں نیچی کر دی، ساروں نے اپنی نظریں نیچی کر لی۔ کریکٹر کسے کہتے ہیں؟ کردار کسے کہتے ہیں؟ اس دیش میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بڑے چرچے ہیں کہ آج دیش میں نفرت بڑھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ تمہاری اور ہماری بے وفائی بھی تو بڑی ہے؟ جب تم بے وفا بنو گے تو دنیا تم سے نفرت کرے گی۔ جب ماتائیں اور بہنیں پہنچی، ہماری بہنیں اور بیٹیاں پہنچی، تو سارے نوجوانوں نے اپنی نظریں نیچی کر لی۔ ایک بہن نے کہا بھیا یہ یمنی چادر کتنی خوبصورت ہے، یہ کتنے کی ہے؟ وہ نوجوان نظر نیچے رکھتا ہے اور قیمت بتا دیتا ہے۔ دوسری بہن پوچھتی ہے یہ تو بتاؤ کہ یہ سونے کا نیکلس یہ کتنے کی ہے؟ نوجوان نظر نیچے کرتا ہے، قیمت بتا دیتا ہے۔ تھوڑی دیر اس طرح سے وقت گزرا، اس میں سے ایک سینئر لیڈی، ایک بہن ہماری، وہ کہتی ہے او میرے بھائی ہم لوگ اتنے خراب نہیں ہیں کہ تم نظر بھی نہیں اٹھاتے ہو، ہم جب سے آئے ہیں تب سے تم نے اپنی نظریں نیچی کر دی ہے، کیا بات ہے؟ ہم تمہیں اچھے نہیں لگتے اس دیش کے لوگ؟ ان نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگے اور کہنے لگے ماتا جی میری بہن سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نظر اٹھا رہے ہیں یا نظر جھکا رہے ہیں،
بات صرف اتنی ہے کہ ہماری تربیت جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہوئی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کاروبار کر سکتے ہیں، دوسروں کی ماں بہنوں کو تاک جھانک نہیں کر سکتے۔ جب یہ کریکٹر آپ لے آئیں گے، جب یہ کریکٹر آپ کا ہوگا تو کشمیر فائلز کی فلمیں پھر آپ کو بدنام نہیں کر پائیں۔ جب یہ کریکٹر آپ کا ہوگا تو کیرلا پر بننے والی موویاں کسی کے ہردے میں پریم اور آشا اور محبت کی جگہ پر گھرنا نہیں لا سکتے۔ اور اگر اتنا ہی مووی بنانے کا شوق ہے اور اتنا ہی کمانے کا شوق ہے تو آؤ تمہیں للکارتا ہو، ایک مووی منی پور میں بھی بنا لو تاکہ پتہ چل جائے کہ زندہ لوگ باقی ہیں، زندہ لوگ باقی ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، دنیا کیا کر رہی ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ مسلمانوں، آپ اس دیش کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آپ اس دیش کے لیے ایک بڑی قیمتی حیثیت ہے۔ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جھوٹ کے ماحول میں سچ کا چراغ روشن کر دیں۔ کہیے انشاءاللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ سبزی بیچتے ہیں یا سونا بیچتے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کباڑی کی دکان میں لوہا بیچتے ہیں یا شو روم میں بیٹھ کر ہیرا بیچتے ہیں، مجھے تو صرف اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں تم دنیا کی ہر چیز بیچ سکتے ہو، اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے، اپنا ایمان نہیں بیچ سکتے۔ تم ہر چیز کا سودا کر سکتے ہو، اپنے زمین کا سودا نہیں کر سکتے۔ تم ہر چیز بیچ تو سکتے ہو، اپنی مانوتا کو نہیں بیچ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں ایک بندی جنگ کے میدان سے گرفتار کی گئی دشمن کی لڑاکو بیٹی کو بھی گرفتار کر لاتے ہیں، اریسٹ کر لاتے ہیں۔ وہ لڑکی آئی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی جنگجو ہے، دشمن کی بیٹی ہے، میدان جنگ میں ہم سے لڑ رہی تھی، تلوار چلا رہی تھی، اتنی بات تو کنفرم ہے کہ وہ بہادر تھی، دشمن کی مگر بہادر تھی۔ کہاں گے یہ وہ لڑکی ہے جسے ہم میدان سے پکڑ کے لائے، آپ بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو کیا سزا دی جائے؟ یہ گرفتار ہوئی ہے، اریسٹ ہوئی ہے، اس کو کیا سزا دی جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی جنگ کے میدان سے آئی ہے، اس کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، اس کے دوپٹے نہیں ہیں، آپ نے اپنی چادر مبارک کو اتارا اور دنیا دیکھ لو جنگ کے میدان میں پکڑی گئی مجرموں کے ساتھ میرے رسول کا کردار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور یوں دیا، فرمایا بلال اس بیٹی کو اڑا لو۔ حضرت بلال کو بڑا تعجب ہوا کہ دشمن کی بیٹی پر نبی کی چادر۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹی پانی پلاتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے، یہ بیٹی کھلاتے ہوئے کھانا دیتے ہوئے پکڑی نہیں گئی ہے، یہ بیٹی مسلمانوں سے جنگ کرتی ہوئی لڑتی ہوئی پکڑی گئی ہے، اسے ہم اپنی چادر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کے پوتر چادر کو ایک مجرم لڑکی کے کاندھوں پر کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال میری چادر اڑا دو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو۔ آج ہم بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کو سنبھال نہیں پا رہے تو دیش کی بیٹیوں کی عزت ہم کب کرنا سیکھیں؟ کب کرنا سیکھیں؟ میرے مسلم نوجوانوں آؤ آپ یہ بتا دو، دیش میں سڑک پر چلنے والی جو عورت ہے وہ ہم سب کی ماں ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ماں ہو۔ سڑک پر چلنے والی کسی بھی دھرم، کسی بھی سماج، کسی بھی پرانت، کسی بھی بھاشا اور کسی بھی کلچر اور کسی بھی سمجھتا، بلکہ آپ میں کہہ دوں کسی بھی لباس، کسی بھی ڈریس میں ہو، مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ وہ جب بھی دیکھے گا اس کو اپنی بیٹی ہونے کے نظر سے دیکھے گا، اپنی بیٹی ہونے کی نظر سے دیکھے گا۔ آج حجاب کے خلاف اتنا ماحول کیوں بن رہا ہے پورے دیش میں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حجاب کے خلاف ماحول بننے کی وجہ یہ کہ مسلمانوں تم نے پردے کا مذاق اڑایا ہے، مسلمانوں تم نے برقعے کا مذاق اڑایا ہے، مسلمانوں تم نے اسکارف کا مذاق اڑایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کی سنت اور اللہ کے نظاموں میں نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ اس نعمت کو واپس لے کرتا ہے۔ ہمارے بچپن میں مذاق کیا ہے؟ حجاب کا مذاق کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے بچپن میں میری دادی، آپ سب کی بھی بہن، ایسا نہیں کہ صرف میری، آپ کے گھروں میں جو بوڑھی بزرگ گزری ہے، میں کوئی 1857 کا ماڈل تو ہو نہیں کہ پرانی ایمبیسڈر کی طرح بچتا رہوں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کے گھروں میں بھی جو بزرگ ہیں، نانی دادیاں ہیں، پرانی ہماری بہنیں ہیں، ذرا ان سے پوچھیے گا۔ ہماری بزرگ خواتین اپنی جوانی میں باریک کپڑوں کے دوپٹے سر پہ نہیں رکھا کرتی تھی کہ سر کے بال نظر آئیں گے، ہے نا؟ سر کے بال نظر آئیں گے، وہ بالوں کو ڈھکنے کے لیے باریک دوپٹے ریجیکٹ کر دیا کرتی تھی۔ او حاجی صاحب، او نمازی صاحب، او تہجد گزار، او حضرت صاحب، آپ کی بیٹیاں آج اس سے زیادہ باریک لیگنگ پہن کر شاپنگ مال میں ٹہل رہی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا حجاب پر گفتگو کیوں کی جا رہی ہے؟ ہماری بے حیائی کا عالم یہ ہے۔ مسلمانوں اب جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں ذرا دل تھام کر رہیے گا۔ آج کل ہم لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں شروع کر دی ہیں مسلمانوں نے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، مجھے ڈر لگ رہا ہے بولنے میں کہ ہم لوگ کچھ ایسی حرکتیں، ہم لوگ آج کل چند ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ کر مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ معاف کر دے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دیں۔ میں وہ 2-3 باتیں آپ سے عرض کی دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ مثلاً حجاب اور نقاب پہن کر ڈانس کی ریل بنا کر انسٹاگرام میں ڈالنا، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہہ رہے کہ دیکھو ہم اس قوم کی بیٹی ہیں جس قوم پر حجاب فرض ہے، لیکن بند کمرے میں حجاب کی ماڈلنگ کر کر ہم انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پہ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ تیرے نبی کے فرمان حجاب ہے، سورہ نور میں تو نے حجاب کو فرض کیا، دیکھ میں بغاوت کر رہی ہوں نعوذ باللہ اور تیرے حجاب کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہے۔ آج تو بعض مولوی بھی اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر ماڈلنگ کر رہا ہے، بے غیرتی آ گئی ہے، بے غیرت ہے وہ لوگ، بے حیا ہے وہ لوگ، بے شرم ہے وہ لوگ۔ کمائی کھانی تھی تو بیوی کی کمائی کھانی تھی تو اسے کچھ اچھا کام دے کر لے لیتے، بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مجھ سے لوگوں نے کہا فلاں صاحب کی بیوی ہر گھنٹے برقعے بدل کر ریل بناتی ہے تو وہ بھی تو مفتی اور عالم صاحب ہیں۔ میں نے کہا سنو، ہم کسی مولوی اور بے حیا مفتی کے فالوور نہیں ہیں، ہم تو رسول اللہ کے فالوور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور فرمائیں کہ اس سے بے حیائی، ہم معاشرے کو تباہ نہیں، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری حرکت بہت خراب یہ ہو رہی ہے کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ بات کتنی گندی ہے
کہ احرام کی حالت میں اپنی بیوی کو باہوں میں لے کر کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیچھے میں سیلفی لے رہے ہیں. ارے ظالم، اگر یہی کرنا تھا تو بمبئی کے چوپاٹی پہ کر لیتے. تجھے یہ بدتمیزی کرنے کے لیے خدا کا گھر ملا ہے، خدا کا گھر ملا ہے حرم شریف میں کعبۃ اللہ. ایک بار اللہ ناراض ہوا تو 2 سال کے لیے حرم بند ہو گیا تھا، ہے نا. دوبارہ یہ حرکت بند کرو، تمہاری وجہ سے کہ یہ حرم بند ہو گیا تو ہماری اولادیں مدرسی ہو جائیں. اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے باہر سیلفی لے کر فوٹو ڈال دیں. کیوں بھائی اتنے بے شرم کیوں ہو گئے، اتنے بے غیرت کیوں ہو گئے؟ اچھا اس بے شرم کی وجہ سے جب یہ فوٹو لے رہا ہے تو پیچھے سے ہماری کچھ حیادار بہنیں اللہ سے ڈرنے والی جو طواف میں گزر رہی ہیں، وہ سٹ سے اس کے کیمرے کی زد میں آ گیا. ارے وہ ظالم، تو نے اپنی بیوی کو تو بازار بنایا، تو نے ہماری بیٹی اور بہنوں کو بھی بازار میں پہنچایا. کچھ تو رحم کرو، کچھ تو حیا کرو، کچھ تو غیرت کرو. جس کو دیکھی صاحب سیلفی ڈال رہے ہیں. کیوں جناب عالی، آپ کے عمرے کو اللہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ عمرے میں آئی، اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پہنچ کر جہاں جبریل بھی احترام دے رہتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام بھی جس در پہ احترام میں رہتے ہیں، ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا ہے آج بھی کہ اس در پہ جا کے بعض اللہ والے آج بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو چپل پہننے کی ہمت نہیں کرتے. میں فتویٰ نہیں لگا رہا، پہننا جائز ہے. میں فتوے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک بڑے میاں کی ویڈیو لوگوں نے بنا لی، بڑا وائرل ہوا. اللہ کے نیک بندے جو بکری چلاتے تھے اور وہاں پہنچ کے ماشاءاللہ لوگوں نے کہا فرشتہ دیکھ لی. بعض ایسے بزرگ ہیں جو آج بھی وہاں چپل نہیں پہنتے، زور سے بات نہیں کرتے. میں نے ایک بزرگ کو دیکھا اپنی نظروں سے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دور میں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حصہ ہے پیچھے کی طرف، آگے تو مسجد کا حصہ ہے محراب کی طرف، اور پیچھے کا جو حصہ ہے جہاں چھتری لگی ہوئی ہے، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں. مختصر یہ کہ ذرا فاصلے میں میں نے بزرگ کو دیکھا کہ وہ دیوار کے قریب کھڑے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضے کی طرف جھک کر سر جھکا کر زار و قطار رو رہے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ ان سے پوچھوں، اللہ والے ہیں، ادب احترام واجب ہے. ہم لوگ تو آج کل بے دھڑک کسی سے بھی کچھ پوچھ لیا کرتے ہیں، احترام کرنا چاہیے. میں نے کسی اور سے پوچھا جو حضرت کے قریب میں نے پوچھا کہ حضرت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں اس گنہگار چہرے کو لے کر میں آقا کے سامنے کیسے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آقا ہے جو ہم جیسے بھنگیوں کو بھی آقا قبول کر لیتے ہیں. آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ ذرا سوچیے کہ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے سامنے اگر ذرا سی زور آواز میں بات کر لیا جائے تو یہ بات اللہ کو اتنی بری لگتی ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں خبردار اگر دوبارہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آواز کو بلند کی تو ایمان کھینچ لوں گا تمہارا. کون لوگ تھے اس وقت؟ مجھ جیسا جاہل، مجھ جیسا گنہگار تو نہیں تھا. اس وقت کون لوگ تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق جیسے لوگ تھے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ تھے. حضرت ابوبکر ڈر گئے، بولنا بند کر دیا. ایک صحابی ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آمین کہتے اور فوراً گھر بھاگ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے نہیں تھے. وہ
کئی دن جب گزر گئے، کئی روز جب گزر گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میرا فلانا صحابی کہاں ہے؟ کئی روز ہو گئے وہ مجھ سے ملا نہیں ہے، ذرا اسے بلا کر تو لاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کئی دنوں سے نماز پڑھ کے جاتے ہیں، روتے رہتے ہیں ہر وقت، روتے روتے حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی تم کہاں ہو؟ کئی دنوں سے تم نے مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز قدرتی طور پر ذرا اونچی ہے، جس دن سے وہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کے سامنے آنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آواز بلند ہوئی اور اللہ کو یہ بات بری نہ لگ جائے۔ اور مسلمانوں صحابہ کو زور آواز سے بولنے کی اجازت نہیں تھی حضور کے دربار میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او مہترمو، او پیارے میرے بھائیوں، اس نبی کے دربار میں جا کر تم سیلفی کیسے لیتے؟ تم کیسے؟ تمہارے جگر کو کیا ہو گیا؟ تمہاری یہ ہمت، تمہاری یہ ہمت۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے مجرموں کو تو معاف کر دے گا، مگر اگر محبوب کے شان میں گستاخی ہوئی تو پھر اللہ معاف نہیں کرے گا۔ مدینے کی بے احترامی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے، مدینے میں آ کر مدینے کی برائی نہ کرے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکل گیا کہ رات دہی کھایا تھا، وہ ذرا اب دہی کی صفت کیا ہے؟ ذرا کھٹا، تو بس یوں فرما دیا کہ ذرا وہ کھٹا تھا۔ رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا مدینہ خالی کر دو، مدینے میں مت رہو، جسے میری مدینے کی دہی پسند نہیں اسے مدینے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس مدینے میں جا کر شکایت کرتے، آج اس مدینے مبارک میں جا کر ویڈیو کالنگ میں لوگوں سے باتیں کرتے، دوسروں کی برائیاں کرتے، اور انہی بے حیائیوں کے ساتھ پھر بھارت میں لینڈ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اب تم بتاؤ برکت لے کر آئے ہو یا لعنت لے کر آئے ہو؟ اللہ کرے کہ برکت لے کر آئے۔ میں توہین نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں میں اسی دیش میں رہتا ہوں الحمدللہ، مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے بھارت میں پیدا کیا۔ میں جانتا ہوں کہ جب ہمارے حاجی یہاں سے حج کرنے تشریف لے جاتے ہیں ماشاءاللہ تو سبحان اللہ زبان پہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے؟ زبان پہ کیا نعرے ہوتے ہیں؟ لبیک لبیک لبیک۔ سوچئے کتنا اچھا وہ حج کرتے ہیں کہ جب لوٹ کر آتے ہیں تو پھر ان کی زبان میں ہوتا ہے بیک 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 بیک۔ جاتے وقت لبیک، آتے وقت بیک۔ جاتے وقت سب سے مسافر کرتے، آتے وقت مسافر نہیں کرتے۔ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ارے میرا بیگ کہاں گیا؟ ہم نے تو سنا تھا کہ وہاں سے حج لے کر آ رہے ہیں، پتہ چلا کہ چائنا کی پوری گھڑی اور مسلح بھر کے لا رہے ہیں۔ پہلے ٹاٹ کی نمازیں بھی بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، اب تو خوشبودار مسلح پہ بھی حاجی صاحب دکانوں کا حساب ہی کر رہے ہیں۔ جب یہ بے برکتی آئی تو ہمارے ملک میں برکت کیسے ہو؟ ہمارے ملک میں برکت کیسے ہو؟ اس لیے آج ہمارے عزیز محترم نے آپ سے بہت سارے وعدے کی، میں وعدہ تو نہیں ایک گزارش آپ سے کرتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی صرف اتنا ارادہ کر لو کہ حج اور عمرہ کے زمانے میں جب ہم حرم میں ہوں گے تو اپنے موبائل کے کیمرے کا اور موبائل کی کالنگ کا غلط استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مدینہ منورہ میں درود پڑھنے سے فرصت کا ہے جو موبائل کا استعمال کریں۔ مکہ المکرمہ میں اللہ کی عظمت و جلال و کبریائی کی بڑائی بیان کرنے سے تمہیں فرصت مل گئی کہ تم ویڈیو بنا رہے اور بنا کر بھیج رہے ہیں بارش کی ویڈیو، یہ دیکھیں طوفان کی ویڈیو، یہ دیکھیں لیمپ پوسٹ کے گرنے کی ویڈیو۔ ذرا اپنی بھی ویڈیو بنا لینا کہ تو میں کیا ہونے والا ہے۔ بھائیوں ایسا نہ کرو، یہ کیا سیلفی کی بیماری آج ہمارے اندر آ گئی ہے؟ یہ کون سا مرض آ گیا؟
کم از کم اپنی گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے انشاءاللہ، گھر کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو تو نہ کیجیے۔ دوسری بات، ہماری بہنیں بھی ہیں ماشاءاللہ، بیٹیاں دلہن بنتی ہیں، بہن دلہن بنتی ہے، اللہ سب کو صحیح جوڑا نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مبارک جوڑے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بہت غیرت مند لوگ ہیں، آپ بہت عزت دار لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت غیرت مند لوگ ہیں۔ میں ایک سوال اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ حضرات سے، ایک باپ اور بھائی ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کے لیے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے نا؟ کیا ہمارا معاشرہ اتنا بے غیرت اور اتنا بے حیا بن چکا ہے کہ جب بیٹیاں ہماری دلہن بنتی ہے تو دلہن بننے کے بعد، نکاح کے بعد اسے دیکھنے کا حق اس کے جائز شوہر ہوتا ہے نا بھائی؟ جائز شوہر ہوتا ہے، لیکن اس کے شوہر سے پہلے ویڈیوگرافر اسے دیکھ لیتا ہے، اور ہم کیوں اسے پسند کرتے ہیں کہ ذرا گھونگھٹ اٹھائیے تاکہ میں کیمرے سے آپ کی بیٹی کا فوٹو لے لوں، اور میری مائیں آپ کا کلیجہ منہ کو نہیں آ جاتا کہ آپ کی بیٹی کے خوبصورت اور مبارک چہرے کو غیر دیکھ رہا ہے۔ جس لڑکے اور لڑکی کی شادی میں ڈی جے بجیں گے، اس کی ہونے والی اولادیں اگر ناچنے والی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ جس ماں باپ نے اپنی شادی میں بے حیائی کی ہوگی، اللہ محفوظ رکھے، اس کی جوان بیٹی پھٹی ہوئی جنس نہیں پہنے گی تو کیا کرے؟ میں ایک بار ایئرپورٹ میں سیکیورٹی چیک کرنے والے CISF کے کانسٹیبل نے ایک بندے جو میٹل ڈیٹیکٹر سے ہمیں چیک کر رہے تھے، اس وقت پیسنجر بہت کم تھے، کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، میں گیا، میں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے چیک کیا، تو میں نیم پلیٹ پڑھ کر نا کبھی کبھی پوچھ لیا کرتا ہوں کیسے ہیں آپ اچھے ہیں؟ تو انہوں نے جب پورا چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ بوڈی پاس میں میرا نام پڑھا، اور کہا رحمانی صاحب آپ پائجامہ اتنا اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ آپ لوگ پائجامہ اتنا اوپر کیوں پہنتے ہیں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو کپڑوں سے پاؤں کے نیچے کا حصہ، ٹخنے کا حصہ ڈھکنے کو منع فرمایا ہے۔ شرطا محبت بالکل عزت ہے، انہوں نے شرطا کی کہ اچھا یہ بات معلوم نہیں تھی، آج معلوم ہوگی۔ میں نے کہا میں تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا۔ اتنی ہی ہمارے بغل میں جو فیمیل سیکشن ہے وہاں پہ کچھ لڑکیاں گزر رہی تھی، وہ ہاف اسکرٹ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے بھائی کو کہا کہ بھائی یہ بتاؤ میرا پائجامہ زیادہ اونچا ہے یا ان کی اسکرٹ زیادہ اونچی ہے؟ تو میں نے کہا کہ جسے ڈھکنا چاہیے تھا انہوں نے تو گھٹنے بھی کھول رکھے ہیں، اور جسے کھولنا چاہیے تھا وہ نیچے تک لٹکا رکھا ہے۔ میں نے کہا اسی ڈس بیلنس کی وجہ کر ہمارا سماج آج نعوذ باللہ ڈپریشن اور سوسائڈ کر رہا ہے۔ سماج کی بیٹی صرف مسلمان کی بیٹی پوتر ہے ایسا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہماری دشمن کی بھی اگر بیٹی ہے تو ہماری پیاری ہے، وہ ہماری پیاری ہے۔ ہر بیٹی کی عزت ہمیں پیاری ہے، ہر بیٹی کی عزت ہمیں پیاری ہے، ہر ماں باپ کو اپنی بیٹی پیاری ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے دیش کے سنسکار، ہمارا دیش چاند پر گیا ہے، ہمیں اس پر گرو ہے، لیکن اس سے زیادہ گرو تو ہمیں تب ہوگا جب ہماری بیٹیاں اپنے سنسکار کے ساتھ ہمارے سماج کو اچھا بنائیں گی۔ ہم چاند پر جانے پر جتنا گرو کرتے ہیں اتنا اس سے زیادہ گرو ہمیں انسان کے انسان بننے پر ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کی ہتیا کرتا ہے، جب ہر 3 منٹ میں بھارت میں ایک بیٹی کی آبرو لوٹی جاتی ہے، جب بیٹیوں کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، تو چاند پر بھی پہنچ کر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا سر نیچے جھک جائے گا۔ اور جب ہماری بیٹیاں، ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان دیش میں جب مل جل کر رہتے ہیں
محبت سے رہتے ہیں, اچھے پریویش میں رہتے ہیں, تو ہم زمین پر بھی رہ کر ہمارا سر محبت سے اونچا ہو جاتا ہے, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں, انسانیت کی سیوا کے لیے اور مانوتا کی رکشا کے لیے ہم آئے ہیں. آئیے اعلان کر دیجیے کہ ہم شادی کے نام پر اپنی بیٹیوں کو سسکنے نہیں دیں گے, کہ کروڑ پتیوں تم تو 50 لاکھ کے پٹاخے پھوڑ دو, ہم برداشت نہیں کریں گے, جب کیونکہ ہماری غریب بچیوں کی ڈولیاں بھی سجنی چاہیے, چاہے وہ رکشے والے کی بیٹی کیوں نہ ہو, وہ ٹھیلے والے کی بیٹی کیوں نہ ہو, وہ پھچکا والے کی بیٹی کیوں نہ ہو. بھارت کا کوئی بھی آدمی, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو بھائی ہو, سماج کے کسی بھی طبقے کا آدمی ہو, وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک نہیں مانگنا چاہیے. انشاءاللہ بھیک نہیں مانگنا چاہیے. ہمیں باپ کو بیٹی کے لیے بھیک مانگنے پر ہم مجبور نہیں کرتے. یہ کرتویہ ہمارا کہ ہمارا سماج اپنی بیٹی کے شادی کے لیے کوئی باپ بزرگ مسجد میں یا چوراہے پہ بھیک نہیں مانگے گا. انشاءاللہ ہم اسے سینے سے لگا لیں, کہیں گے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے, آپ کی بہن ہماری بہن ہے, ہم سماج کے ذمہ دار لوگ اس کی شادی کروائیں گے, سماج کو بہتر بنائیں گے. آئیے ہم سماج کے اندر مانوتا کی رکشا کریں اور اپنے دیش کو مہان بنائے. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مشفق کرم فرما جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دامت برکاتہ کا, کہ آپ نے اس نیک کاموں میں مجھے اس طرح تو کم از کم شریک کر لیا, جس طرح خریدار یوسف میں ایک گڑیا دھاگا ہی لے کر چلی تھی, مگر نام تو آ گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے دیش میں امن و شانتی عطا فرمائے, بھارت کو ترقی یافتہ اور مہان بنائے, اور یہاں رہنے والے مسلمان بھائی ہندو بھائی آپس میں سبوں میں بھائی چارگی اور پیار عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ جو ہم سب کے ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. میں سارے منتظرین کا بہت شکر گزار ہوں, سامعین و سامعات کا شکر گزار ہوں. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.